ضمنی الیکشن ہوتا ہے پاکستان میں، 6 قومی اسمبلی کی نشستیں مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ 6 ہی نشستوں پہ کیوں ہوا الیکشن. 6 نشستیں پیپلز پارٹی کے ان لیڈروں کی تھیں جو اپوزیشن لیڈر تھے یا قائد پارلیمانی لیڈرز تھے، اہم پوزیشنز کے لوگ تھے وہ. اچھا، کس کیسوں میں ان کو سزائیں ہوئی ہیں کہ یہ نشستیں خالی ہوئیں؟ یہ مقدمات تھے 9 مئی کے. ٹھیک. اور انٹرسٹنگلی ایک ہی طرح کے چارج میں، ایک ہی طرح کے ثبوتوں میں ٹھیک کچھ لوگ بری ہو گئے، کچھ لوگوں کو سزائیں ہوگی. ٹھیک. اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ یہ 6 نشستیں مسلم لیگ نون کے پاس آنے کے بعد بڑا ہی دلچسپ نمبر گیم ہو گیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن اس سے پہلے میں 1-2 اور چیزوں کی نشاندہی کروں گا کہ جب سے یہ نشستیں خالی ہوئیں اس کے بعد جو پی ٹی آئی کا جو تھا ان کے اوپر لائے عمل، وہ کتنا کمزور تھا، غیر مربوط تھا. پیپلز پارٹی نے 4 نشستوں کے اوپر بائیکاٹ کیا کہ جی دھاندلی ہوگی تو ہم اس میں نہیں لڑتے. پہلے سے انہیں پتا تھا دھاندلی ہوگی. جی چلیں، اگر آپ کا یہ موقف ہے تو پھر آپ کو یا تو ساری نشستوں سے بائیکاٹ کرنا چاہیے یا کم از کم پنجاب کی ساری نشستوں سے بائیکاٹ کریں. چلیں کے پی میں آپ کی حکومت ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں سے لڑ لیتے ہیں، پھر بھی ایک لاجک ہے. کیا آپ کو پتہ ہے نا کہ مسلم لیگ نون نے ایک نشست ہے پیپلز پارٹی کی، وہاں پر اپنا کینڈیڈیٹ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں وڈرا کیا تھا. اس پر جو نائب وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار، انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کیا تھا. جو قاسم گیلانی ہے، یوسف رضا گیلانی کے، یہ آپ کب کی بات بتا رہے ہیں؟ میں ابھی کی بات بتا رہا ہوں. انہوں نے، آپ کو پتہ ہے، ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جی جو ہمارا ارینجمنٹ طے ہے، اس ارینجمنٹ کے تحت ہمارے کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں کوئی بندہ نہیں آنا چاہیے، کوئی اس طرح کی بات ہوئی تھی. نہیں، وہ یہ ہوا تھا نا کہ جس طرح یہ جو ہے نا یہاں یہ گوجرانوالا کے یہ جو تارڑ صاحب والی جو سیٹ ہے، ان کے بھائی بھی بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں نا، وہاں پہ بھی کسی نے کینڈیڈیٹ نہیں دیا تھا. پی ٹی آئی تو ویسے نہیں لڑ رہی تھی، تو وہ بھی ان کا بھی نوٹیفیکیشن پہلے ہو گیا تھا. میں بات دوسری کر رہا ہوں اعزاز. بات یہ ہے کہ یا تو پی ٹی آئی نے اگر بائیک آؤٹ کرنا تھا، پہلی تو بات ہے بائیک آؤٹ کرنا نہیں چاہیے. ٹھیک. جب دھاندلی ہوگی تو آپ اس دھاندلی کو ایکسپوز کریں، اس کے اوپر پالیٹکس کریں، شور مچائیں، جو کہ ایک مروجہ ایک طریقہ ہوتا ہے سیاست کے اندر. اگر آپ بائیک آؤٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ ساری نشستوں سے کریں. آپ نے میاں اظہر صاحب والی جو وہ 112 ہے اس سے آپ نے نہیں کیا، کے پی والی نشست سے بھی نہیں کیا. چلیں کے پی کا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس وجہ سے اگر آپ بائیک آؤٹ کر رہے تھے تو پنجاب کی ساری نشستوں سے یا تو کرتے، جو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر کرتے تو ایک صوبے میں جہاں پہ آپ کی حکومت نہیں ہے وہاں کی ساری نشست، آپ نے ایک نشست پہ وہاں بھی نہیں کیا. اب معاملہ یہ بتایا گیا ہے کہ بیسیکلی پی ٹی آئی کے جو لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے اس وہ سارے کیونکہ باثر ہیں، کوئی اپوزیشن لیڈر ہے، کوئی پارلیمانی لیڈر ہے، کوئی جو ہے عام پوزیشنیں پارٹی کے اندر ہولڈ کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ مناسب ہی نہیں سمجھا کہ ہم اپنے حلقے سے کسی اور کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے دیں، کیونکہ ووٹ تو عمران خان کے نام پہ پڑتا ہے اور ووٹ پڑ جائے گا، اور اگر کوئی جیت گیا تو شاید ہماری کانسٹیچوئنسی ہمارے ہاتھ سے چلی. ٹھیک. تو یہ ڈیسیژن بنیادی طور پہ سیاسی طور پہ بھی غلط تھا، اور اس میں بدنیتی کا ایلیمنٹ بھی ہے. ٹھیک. کہ آپ جہاں پہ موروثی سیاست ہے وہاں پہ لوگ لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میاں اظہر صاحب کی سیٹ پہ آپ لڑ رہے ہو، عمر ایوب صاحب کی سیٹ پہ آپ لڑ رہے ہو، اور جہاں پہ باقی وہ موروثیت والے آگے کینڈیڈیٹ کو نہیں ملنا تھا تو وہاں سے آپ نہیں لڑ رہے. لیکن ہوا کیا؟ پہلے تو یہ کہ 6 بندے کیوں ڈسکوالیفائی ہوئے. 6 کا فگر چاہیے کس کو تھا؟ کسی زرخیز دماغ نے یہ سوچا ہے. دیکھیں، 6 جماعتیں مسلم لیگ نون کے پاس آنے کے بعد، اس وقت جو قومی اسمبلی میں 6 نشستیں آنے کے بعد مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے علاوہ سادہ اکثریت اس نے بنا لی. پہلے سادہ اکثریت نہیں تھی. سادہ اکثریت نہیں تھی. سادہ اکثریت سے مراد یہ ہے کہ عوام میں عمومی طور پہ بنیادی اکثریت، جو منیمم اکثریت جو چاہیے ہوتی ہے حکومت بنانے کے لیے یا کسی بھی عام قانون میں کو لانے کے لیے. آئین میں ترمیم کی میں بات نہیں ظاہر، وہ 2/3 چاہیے. تو 169 ممبرز چاہیے تھے، اور مسلم لیگ نون کے پاس جو ہیں 132 ممبرز ہیں. تو 169 دیکھیں، اب ایم کیو ایم کے 22 ممبرز، استحکام پاکستان پارٹی کے 5 ممبرز، اللہ کے فضل سے مسلم لیگ ضیاء 4 ممبرز، باپ پارٹی کا 1 ممبر، نیشنل پارٹی کا 1 ممبر اور 4 آزاد. یہ ہو گئے 37. دیکھیں اس میں جو سب سے بڑی کمائی ہے نا وہ مسلم لیگ ضیاء کی ہے. 4 ممبر آ گئے. 4 ممبر آ گئے. اب دیکھیں 22 اور 5 27. یہ 5 استحکام پارٹی کے ہیں. 27 میں 4 مسلم لیگ ضیاء، تو کتنے ہو گئے؟ 31. 1 باپ پارٹی، 1 نیشنل پارٹی.
33 نہیں ایک ایک ہو گئے نا, 31 میں 2 ملائیں 33 ہو گئے. 33 اور 4 آزاد ہو گئے 37 37. اور 132 مسلم لیگ نون, ٹھیک تو کتنے ہو گئے 169. ٹھیک, تو 169 از دا سادہ اکثریت بیسک ہو گئی. نمبر جو ریکوائرڈ تھا. پیپلز پارٹی 74 ایم این ایز ٹھیک ہے. ہونے کے باوجود حکمران اتحاد میں اپنی وہ پوزیشن انہوں نے لوز کر دی ہے جو کہ ڈیفائننگ تھی کہ اگر وہ نکلیں گے تو حکومت گرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. سادہ قانون سازی میں اگر وہ راضی نہیں ہوتے تو ان کے بغیر بھی منظور ہو جائے گی. تو بڑا ہی کوئی زرخیز دماغ ہے جس نے پراپر نمبر کیلکولیٹ کر کے بڑا پراپر چیزوں کو لے کے آئے, اور آج مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان باقی اتحادیوں کے ساتھ مل کے نہ صرف حکومت اپنی برقرار رکھ سکتی ہے بلکہ بیسک قانون سازی بھی کر سکتی ہے. اچھا آصف, جو دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے, یہ کہا تو پیپلز پارٹی نے یہ نا کہ ہم نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے, ہم چونکہ یہاں پر دھاندلی ہوگی اس لیے ہم بائیکاٹ کریں. پی ٹی آئی نے, پی ٹی آئی نے, لیکن پیپلز پارٹی کی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی بھی موجود نہیں تھی. یہی بات ہے نا آپ کی. اب دیکھیے یہ میرے پاس اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں, قاسم گیلانی, یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا یہ 3 نومبر کو, غالباً 2-3 نومبر کو. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے PP 269 مظفر گڑھ میں اپنا ٹکٹ واپس لے کر اعتماد سازی کا مثبت مظاہرہ کیا ہے, جو پیپلز پارٹی کے ساتھ جیتنے والے رنر اپ فارمولے کے تحت طے شدہ مفاہمت کا احترام ہے. یہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی مفاہمت کا مظاہرہ کرے, جس کے جواب میں اسحاق ڈار صاحب نے انہوں نے کہا جی ہم وڈرا کر رہے ہیں اپنا بندہ. لیکن وہ صوبائی سے کیا نا, وہ صوبائی سے, میں وہی کہہ رہا ہوں, وہ صوبائی سے, قومی اسمبلی میں نہیں ہوا. وہی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جو رنر اپ ہوگا وہ لڑے گا, باقی سپورٹ کریں گے. اچھا جو ہوا ہے نا ہری پور میں بہت کانٹے دار الیکشن ہوا ہے. جو ریزلٹس بھی آ رہے تھے رات کو وہ آگے پیچھے آ رہے تھے, اور بہت سارے چینلز پہ جو ہیں مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ آگے تھے, اور چند ایک چینل جو تھے وہ چند سو ووٹوں کے سے عمر ایوب کی اہلیہ کو آگے بتا رہے تھے, لیکن زیادہ تر چینلز جو تھے وہ عمر ایوب کی اہلیہ کو چند سو ووٹوں سے پیچھے دکھا رہے تھے. لیکن صبح جب نتائج آئے ہیں تو وہ کوئی 50,000 کا ڈیفرنس ہے, یعنی ان کا ووٹ کوئی 1-20 ہے, اور جو جیتے ہیں ان کا ووٹ جو ہے 169,900 اور کچھ اس طرح ہے. تو یہ اراؤنڈ کوئی 50,000 کا گیپ جو ہے وہ پڑا ہے.